نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. چند قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی و ستائش وصلی اللہ وحدہ لا شریک له لائق و سزاوار ہے، جو سارے جہاد کا خالق و خالق مربی اور پالنہار ہے، اسی کے قبض قدرت میں جملہ مخلوقات کی جانیں. درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی سید المرسلین والآخرین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث فرمایا. آپ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تا قیامت جن و انس کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، دینی ملی بھائی اور دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کلام مجید سے دو مختلف مقامات سے، ایک سورہ تحریم اور دوسرا سورہ فرقان کی آیات مبارکہ مطہرہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان دونوں آیات کی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے: اپنی اولاد کو نیک بنائیے. محترم حاضرین، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت ہی عظیم نعمت ہے، جسے قرۃ عین یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک سے تعبیر کیا گیا ہے. اولاد کی تمنا، اولاد کی خواہش اور چاہت ہر ایک کو ہوتی ہے. جسے اولاد ہوتی ہے وہ خوش ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب تصور کرتا ہے، اور اس اولاد کو اپنے لیے بڑھاپے کا سہارا سمجھتا ہے. اور جسے اولاد نہیں ہوتی، آپ کبھی ان سے پوچھیے، ان کے چہروں پر ہمیشہ اداسی، مایوسی چھائی رہتی ہے. نہ چہرے پر مسرت، نہ دل میں خوشی، نہ گھر میں چہل پہل ہوتی.
یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت اور منشا پر ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے اولاد دے، جسے چاہے اولاد نہ دے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی شان وہ ہے جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف لڑکے ہی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں سے اللہ محروم کر دیتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی مرضی اور منشا پر موقوف ہے. بہرحال یہ ایک الگ حقیقت ہے کہ ہر انسان اولاد کی تمنا رکھتا ہے، ہر انسان اولاد کی چاہت رکھتا ہے. حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کا جائزہ لیں، قرآن مجید کو ہم پڑھیں تو انبیاء علیہ السلام کی بھی یہ خواہشات تھی کہ وہ اللہ سے اولاد کی تمنا کیا کرتے تھے، اولاد کے لیے دعا کیا کرتے تھے. اولاد کی تمنا انبیاء علیہ السلام کو بھی تھی. حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، بال بالکل پک چکے ہیں، بیوی بالکل بانج بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی ہے، اولاد پیدا کرنے کی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہے. سورہ مریم اٹھا کر دیکھیے، سارا نقشہ اللہ نے بیان کر دیا، لیکن پھر بھی اولاد کی تمنا ہے اور اللہ سے نا امید نہیں ہے. اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک انت السمیع الدعاء. اے اللہ تو اپنی جانب سے مجھے ایک نیک صالح اولاد عطا فرما، اس لیے کہ تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ربی ہب لی من الصالحین. اے اللہ اپنی طرف سے مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. تو انبیاء علیہ السلام کو بھی اولاد کی تمنا اور چاہت تھی، اور انہوں نے بھی اللہ تعالی سے ہی اولاد کا سوال کیا، اولاد کو طلب کیا. میرے بھائی اور میرے دوستو، اولاد جہاں اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، وہیں پر یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی جانب سے والدین کے لیے ایک امانت بھی ہے. اس امانت کا خیال رکھنا ضروری ہے. کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس امانت سے متعلق ہر والدین سے سوال ہوگا، اس سے پوچھ ہوگی کہ اولاد میں نے دیا تھا، ایک امانت تھی، اس کی تربیت، اس کی نگہداشت، اس کی پرورش تو نے کیسے کی؟ تو اس اعتبار سے یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی والدین کے پاس امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر والدین سے اولاد کے بارے میں سوال کرے گا. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو نیک بنائیں. یہ اولاد ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اس سے بڑا قیمتی سرمایہ کچھ نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. انسان جب مر جاتا ہے، انسان جب فوت ہو جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. مسلمان تو مسلمان ہے، کافر سے بھی آپ پوچھئے وہ بھی کہے گا مرنا سب کو ہے. موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور نہ کوئی اس سے بچ سکتا ہے. ہر ایک کو اس کا سامنا کرنا ہے. اذا مات الانسان انقطع عمله، انسان جب مر جاتا ہے تو پھر عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے ہاتھ اور پیر کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اس کی آنکھیں اور اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، اس کے جسم کا کوئی عضو کام نہیں کرتا. عمل کا سلسلہ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے. الا بالثلاث، سوائے 3 طریقوں. 3 ایسے کام ہیں کہ ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام اگر اس نے زندگی میں کر گیا ہے تو مرنے کے بعد یہ قبر میں پہنچے گا، تب بھی ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا، ثواب اسے ملتا رہے گا. 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام اگر اس نے زندگی میں کر گیا تو 3 کاموں میں پہلا کام کون سا ہے؟ صدقۃ جاریہ. پہلا صدقہ جاریہ، کوئی ایسا صدقہ اس نے زندگی میں کر گیا ہو
مثال کے طور پر کہیں اس نے پانی کے لیے بور مار دیا، کہیں پانی کا فلٹر بنا دیا، یا کوئی ایسا ہی ایک نیک کام اس نے کیا، اب یہ مر گیا ہے، قبر میں چلا گیا ہے، لیکن جب تک لوگ اس بور سے پانی استعمال کرتے رہیں گے، اس کے لگائے ہوئے فلٹر سے پانی کا استعمال کرتے رہیں گے، یہ اجر و ثواب اسے قبر میں بھی ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ ہے، تو یہ پہلا عمل ہے کہ مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رکھنے کا، زندگی میں ایسا صدقہ کر گیا جو مرنے کے بعد بھی اس کے لیے ثواب کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسرا طریقہ او علم ينتفع به، نیک علم چھوڑ گیا، کسی کو علم دین دے گیا ہو، اپنے جانے کے بعد اپنے اسٹوڈنٹ اپنے شاگرد چھوڑ گیا ہو، کسی کو قرآن پڑھایا ہو، کسی کو دین سکھایا ہو، یا پھر کسی کو اس نے بچے کو دین سکھا کر کے عالم بنا دیا۔ کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن غریبی کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتا، اس کے سارے اخراجات کو برداشت کرتا ہے، اس کے پڑھائی کے سارے خرچے کو وہ اٹھاتا ہے، اس کے عالم بننے تک پورا خرچہ دے کر کے اسے عالم بنا دیتا ہے۔ جب عالم بن کر کے نکلتا ہے یہ قبر میں چلا جاتا ہے، یہ عالم جب جب تبلیغ کرتا ہے، جب جب دین کی باتیں بتاتا ہے، جتنا اجر و ثواب اس عالم کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب کسی بھی قبر میں ملتا رہے گا۔ علم ينتفع به، اس لیے کہ اس نے علم چھوڑ گیا ہے، کوئی کتاب اس نے شائع کر دی، جب تک لوگ اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اسے اجر و ثواب قبر میں بھی ملتا رہے گا۔ کسی بچے کو اس نے عالم بنا دیا، خرچہ کر کے پڑھائی، اس کو لکھایا، تبلیغ یہ کر رہا ہے، نصیحتیں کر رہا ہے، جتنا اجر و ثواب اسے ہے اتنا ہی قبر میں سے بھی ملے۔ تیسرا عمل جو مرنے کے بعد بھی ثواب کا سلسلہ جاری رکھنے والا وہ کام ہے تیسرا، او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد چھوڑ گیا۔ آج کا ہمارا ٹاپک اسی سے، نیک اولاد چھوڑ گیا ہو، یہ قبر میں چلا گیا ہے، اب اس کی اولاد جو بھی نیک عمل کرے گی اس کا اجر و ثواب قبر میں بھی اس سے ملتا رہے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور میرے دوستوں، میرے بزرگ، نیک اولاد بنائیے، نیک اولاد چھوڑ کر جائیے، تاکہ ہمارے قبر میں جانے کے بعد ہماری قبر میں ہمیں آرام اور سکون اور راحت ملے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبر میں ہمیں آرام اور سکون اور راحت ملے تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو ہم نیک بنائیں، نیک بنا کر جائیے، نیک بنا کر چھوڑ کر کے جائیے۔ یاد رکھیے یہ اولاد کی پراپرٹی، یہ اولاد کا بینک بیلنس، یہ اولاد کی جائیدادیں جو آج باپ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میرا بیٹا فلاں انجینئر ہے، میرا بیٹا کمپیوٹر سائنس انجینئر ہے، میرا بیٹا فلاں کمپنی میں ہے، 1.5 لاکھ سیلری ہے، اتنے پلاٹ ہے، اتنی پراپرٹی اس نے بنا لیا، اتنی جائیداد اس نے بنا لیا، بڑے فخر سے کہتا ہے، لیکن علم دین سے اسے دور رکھتا ہے، دین کا علم اسے نہیں سکھاتا، اسلامی طرز پر اس کی تربیت نہیں کرتا ہے، نمازوں سے اسے دور رکھتا ہے، علم دین سے اسے آشنا نہیں کرتا۔ یاد رکھیے قبر میں جانے کے بعد یہ اولاد کی پراپرٹی، یہ اس کی مہینوں کی لاکھوں کی سیلری، یہ اس کی جائیداد، یہ اس کی ڈگریاں مرنے کے بعد ہمارے قبر میں کچھ کام نہیں آئے، کچھ کام نہیں آئے گی۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، بڑے بڑے کروڑ پتی مرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، بڑے بڑے امیر لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے ہم نے دفن کر دیا ہے، لیکن ان کی اولاد زمین پر نافرمان بن کر کے گھوم رہی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اولاد کو دین سے ہم نے دور کر دیا، اگر اولاد کی دین کی تربیت ہم نے نہیں کی، اسلامی طرز پر اگر ہم نے تربیت نہیں کی، آپ لاکھوں سے ڈگریاں دلائے، ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، لیکن اگر قرآن نہیں سکھایا ہے، توحید اسے نہیں سکھایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ مجھے نہیں سمجھایا ہے، تو یاد رکھیے یہ
ڈگریاں، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی، یہ تمہیں دنیا میں فخر کرنے کے لیے ہوا، لیکن آخرت میں مرنے کے بعد قبر میں یہ کوئی فائدہ اپنے ماں باپ کو نہیں پہنچا۔ فائدہ پہنچانے والی چیز اس کی نیکی ہے۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو نیک بنایا ہے، آپ کے مرنے کے بعد جو بھی آپ کی اولاد نیکیاں کرے گی اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ اس لیے اولاد کی تربیت انتہائی ضروری ہے۔ یہ اولاد ہمارے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو نیک بنائیں۔ ہمیں اپنے چاہیے کہ اولاد کی تربیت اسلامی طرز پر کریں۔ اولاد کو نیک کیسے بنائیں؟ بہت سارے باتیں ہیں، موضوع بڑا وسیع، مناسب نہیں کہ ایک خطبہ جمعہ میں اسے سمیٹ دیا جائے، لیکن چند اہم باتیں جو میرے حساب سے ہمارے اولاد کے لیے کافی ہیں۔ اگر انشاءاللہ عمل ہم کر لیں تو ہماری اولاد انشاءاللہ کہیں حد تک نہیں بچ جائے گی۔ اولاد کو نیک بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ضروری ہے؟ اولاد کو نیک بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز اللہ سے دعا ہم کریں۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اللہ سے ہم دعا کریں۔ اولاد کا سوال جب بھی کریں تو نیک اولاد کا سوال کریں۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے 2 انبیاء علیہ السلام کی مثال دی، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ دیکھیے جب بھی انہوں نے اللہ سے اولاد کا سوال کیا تو کیا کہا؟ نیک اولاد ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بنیادی نقطہ ہے اولاد کو نیک بنانے میں۔ جب بھی اولاد کا سوال اللہ سے کریں تو ہمیشہ کہیں اے اللہ نیک اولاد کا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ سے کہا ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے اللہ اپنی جانب سے مجھے نیک پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما، کہا نیک اولاد عطا فرما۔ اس لیے کہ اولاد اگر نیک ہے تو دنیا میں والدین کے لیے سر اٹھا کر جینے کا باعث ہے۔ اولاد اگر نیک ہے تو بڑھاپے کا سہارا ہے۔ اولاد اگر نیک ہے تو وہ دنیا میں بھی والدین کے لیے خوش بختی کی علامت ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سعادت مندی کا ذریعہ ہے۔ اور اگر اولاد نیک نہیں ہے تو پھر والدین شرم سے اپنے سر کو جھکا کر کے پھرتے ہیں، دنیا میں وہ سر اٹھانے کے لائق نہیں رہتے اور آخرت تو ان کی بربادی ہوگی۔ اس لیے اولاد جب بھی مانگے تو نیک اولاد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا ربی ہب لی من الصالحین، اللہ اپنی جانب سے نیک اولاد عطا فرما۔ کہیں پر بھی کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اولاد عطا فرما۔ جس نبی نے بھی اللہ سے دعا کی کہا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے اولاد کے نیک بنانے میں۔ سب سے پہلے اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ اولاد اللہ نے دیا ہے تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اولاد تو نے دیا ہے تو انہیں نیک راستے پر چلا دے، اچھے لوگوں کی صحبت عطا فرما، نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما، برے لوگوں کی صحبت سے دور رکھ۔ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اٹھائیے سورہ فرقان، اللہ کے نیک بندوں کی جو دعا اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، اس میں ایک دعا اللہ کے نیک بندے اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں کیا؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، اے الہ العالمین، اے ہمارے پروردگار ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا۔ پتہ کیا چل رہا ہے؟ اللہ نے اولاد دیا ہے تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر نماز میں ہر وقت اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ اولاد تو نے دیا ہے تو انہیں نیکی بھی عطا فرما، نیک راستے پر بھی چلا، نیک راستے پر گامزن فرما۔ تو یہ دعا بہت بنیادی چیز ہے۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ نیک اولاد عطا فرما، دی ہوئی اولاد کو نیک راستے پر چلاؤ۔ دوسری چیز اولاد کو نیک بنانے میں وہ ہے اولاد کی دینی تربیت، دینی تعلیم سے آشنا، دینی تعلیم سے انہیں مزین کرنا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔
اللہ کی توحید بچپن سے انہیں سمجھائی جائے، شرک سے انہیں نفرت دلائی جائے، سیرت طیبہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار اور صحابہ کرام کے واقعات ان کے سامنے بچپن سے ہی بتائے جائیں، سکھائے جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لقمان کے نصیحتوں کو ذکر کیا۔ حضرت لقمان اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں، کیسے انداز میں؟ سب سے پہلے کس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں؟ کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے یاد رکھو اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ زمین پر آسمان کے نیچے سب سے بڑا اگر ظلم کوئی ہے تو وہ شرک ہے۔ اللہ کی توحید سکھا رہے ہیں، شرک سے نفرت دلا رہے ہیں، شرک سے بیزاری دلا رہے ہیں کہ شرک کتنا خطرناک گناہ ہے، بتا رہے ہیں کہ میرے بیٹے شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کا خوف دلا رہے ہیں کہ میرے بیٹے یاد رکھ، آسمان کی فضا میں جا کر گناہ کرو یا زمین کی تہہ میں جا کے گناہ کرو، بند چٹان میں جا کے گناہ کرو، کہیں بھی جا کر گناہ کرو، لیکن ایک وقت آئے گا یاتی بھی اللہ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ضرور سامنے لے کر کے آئے گا۔ اللہ کا خوف دلا رہے ہیں کہ میرے بیٹے گناہ سے دور رہنا، گناہ کے قریب مت جانا، اس لیے کہ گناہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور گناہ کر کے دنیا میں کوئی بچ نہیں سکتا۔ دنیا والوں کی نگاہ سے، ماں باپ سے، دنیا والوں سے بچ سکتا ہے، لیکن اللہ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ یاتی بھی اللہ، اللہ کا خوف اس کے دل میں ڈال رہے ہیں، اللہ کی عظمت اور اللہ کا ڈر اس کے دل میں ڈال رہے ہیں، اللہ کی شان اور اللہ کی شوکت اس کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے کہ کل قیامت کے دن چاہے تم کہیں جا کر کے گناہ کرو، اللہ قیامت کے دن اسے ضرور لے آئے گا۔ اب اٹھا کر نہیں کہ سورہ لقمان، حضرت لقمان نے جو اپنی اولاد کو نصیحتیں کی، نصیحتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ پھر ایک دوسری چیز اشارہ کرو، اپنی اولاد کو نیک اگر بنانا چاہتے تو دعا کرنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ خالی دعا کر کے چھوڑ دیں کہ اللہ تجھے دعا کرنا تھا تو دیکھ لینا، ہم دعا کریں ساتھ میں محنت بھی کریں، اپنی اولاد کو توحید سکھائیں، توحید کے فائدے بتائیں، شرک سے ڈرائیں، شرک کے نقصانات سامنے بتائیں کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، شرک کتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر ساری نیکیاں ہو لیکن اس میں شرک ہو اور وہ ایک شرک لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں بندہ پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک شرک کی وجہ سے ساری نیکیوں کو برباد کر کے اسے جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ ایک شرک انسان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، بچے کو سمجھائیں کہ میرے بیٹے اللہ نے نبی کو نہیں چھوڑا، اللہ نے نبی سے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اللہ نبی سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے اے میرے نبی آپ بھی کان کھول کر کے سن لیں، آپ سے شرک نہیں ہو سکتا ہے لیکن سن لیں اگر آپ سے بھی جانے انجانے میں کہیں شرک ہو جائے آپ کی ساری محنت برباد ہو جائے گی اور آپ کا ٹھکانہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو بھی نہیں بخشے۔ یہ شرک کے نقصانات اپنے بچوں کو بتائیں، اس سے بچوں کے دل میں شرک سے نفرت پیدا ہوگی اور توحید سے محبت پیدا ہوگی۔ اپنے بچوں کو توحید کے ساتھ ساتھ قرآن کا علم سکھلائیں، قرآن سکھائیں، اس لیے کہ یہ دنیا اور آخرت کی سب سے بہترین چیز ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے پاس قرآن کا علم ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو دنیا اور آخرت میں سب سے بہتر بنائیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب سے بہتر جو والدین بن جائیں تو ہماری اولاد کو قرآن کا علم سکھانا ضروری ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے آج، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ساری ڈگریاں ہم سکھا دیتے ہیں، سارے علوم اور فنون ہم سکھا دیتے ہیں لیکن نہیں سکھاتے تو قرآن نہیں سکھاتے۔ ہم کسی مکتب میں بھیجنا نہیں چاہتے، کسی مسجد میں ہم بھیجنا نہیں چاہتے۔ بعض اللہ معاف کرے بعض تو ایسے ہیں کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں، صبح اسکول جاتا ہے 4
4 بجے آتا ہے، 4 بجے آنے کے بعد 2 گھنٹے رہتے ہیں، شام میں پھر ٹیوشن جاتا ہے، رات 9 بجے آتا ہے، وقت ہی نہیں ہے بچے کے پاس، کہاں سے مکتب بھیجیں؟ یہی ذہنیت رہے گی تو یاد رکھیے جب بڑھاپا آئے گا یہ سہارا نہیں بنے گی بلکہ گھر سے باہر نکل کر پھینک دے گی۔ یہ حقیقت ہے، آج چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ آج کتنے بوڑھے ماں باپ آج فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہے ہیں، ان کی اولاد عالیشان محلوں میں اور فلیٹوں میں رہتے ہیں۔ یہ نتیجہ ہے دین کی تعلیم سے ناآشنا رکھنے کا۔ تو دینی تربیت میں دوسری چیز اولاد کو نیک بنانے کے لیے قرآن کا علم سکھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ تو یہ اولاد کو نیک بنانے کے سلسلے میں یہ دوسری چیز جو میرے بھائی اور دوستوں اپنی اولاد کو نیک بنائیں۔ تیسری چیز اولاد کو نیک بنانے کے سلسلے میں، اور تیسری چیز کہ جب اولاد 7 سال کی ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دیا جائے، نماز کی تلقین کی جائے، نماز کے بارے میں انہیں بتایا جائے۔ یاد رکھیے بے نمازی اولاد کبھی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی۔ اگر ہماری اولاد بے نمازی ہے تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز میں۔ جب نبی نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے تو جو اولاد بے نمازی ہو وہ والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بن سکتی؟ آنکھوں کی ٹھنڈک اگر اولاد کو بنانا چاہتے ہیں تو اپنی اولاد کو نماز سکھائیں۔ اسی لیے حکم کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو۔ 7 سال کی عمر میں نماز کی نصیحت کرنا ہے، نماز کے بارے میں تلقین کرنا ہے، نماز کی ترغیب دلانا ہے، نماز کے فوائد اپنے بچوں کے سامنے رکھنا ہے۔ 7 سال کے ہو جائیں 3 سال ٹریننگ دینا ہے، 8، 9، 10 باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب گھر میں ہو نماز کے لیے آئے تو بیٹے کی انگلی پکڑ کر کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کے مسجد میں لائے۔ یہ ذمہ داری، یہ ڈیوٹی اللہ کے نبی نے لگائی ہے۔ اگر اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو 7 سال کی عمر ہو جائے تو جب بھی نماز کے لیے باپ آئے تو اپنے بیٹے کو انگلی پکڑ کے ہاتھ پکڑ کر کے مسجد میں لائے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ آج بعض جگہوں پر بچوں ہی کو دور کر دیا جاتا ہے، آنے ہی نہیں دیا جاتا۔ آئیں گے تو شرارت۔ میرے بھائی اور دوست، یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے کہ بچپنے میں ہم اپنے بچوں کو مسجد سے روک دیتے ہیں، بچپنے میں ہم آنے نہیں دیتے، اور بڑھاپے جوانی میں جب پہنچتے ہیں تو وہ خود نہیں آتے۔ جو بچپنا تھا جہاں ٹریننگ دینے کی ضرورت تھی ہم نے لایا نہیں، اب جوانی کی عمر کو پہنچ گئے وہ خود نہیں آتے، اس لیے کہ ہم نے ٹریننگ ہی نہیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی کہ اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہو تو تیسرا فارمولا یہ ہے کہ 7 سال کی عمر میں جب بھی مسجد کو آئے بے باپ تو بچے کو اپنے ساتھ لے آئے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ باپ ہی بے نمازی ہے تو بیٹے کو نماز کے لیے لانے والا کون ہے؟ باپ ہی بے نمازی ہے، آج باپ ہی مسجد سے دور ہے، بیٹے کو نماز کے لیے کون لائے؟ اور لائف اسٹائل ہمارا اتنا بدل گیا ہے آج کہ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، آفس میں ہم چلے جاتے ہیں، کام پر ہم چلے جاتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مسجد میں لے آ سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ادھار سودا ہے، یہ ادھار سودا ہے۔ دنیا کا معاملہ ہو تو دنیا سامنے ہے، فیوچر ہمیں نظر آتا ہے، نقد سودا نظر آتا ہے، وقت نہ بھی ہو تو وقت ہم نکال لیتے ہیں کیونکہ نظر آ رہا ہے دنیا کا معاملہ، اور یہ آخرت کا معاملہ ہے، مرنے کے بعد نظر آئے گا۔ ادھار رہتا ہے اس لیے اس کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ٹائم ہمارے پاس۔ آج دیکھیے کتنے افسوس کی بات ہے، یہ ڈھکانے اور چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیے آج
اسکول چھوڑنے کے لیے باپ کے پاس وقت ہے, اسکول سے لانے کے لیے باپ کے پاس وقت ہے, ٹیوشن چھوڑنے کے لیے باپ کے پاس وقت ہے, ٹیوشن سے لے جانے کے لیے باپ کے پاس وقت ہے, آفس میں بھی اگر ہوگا تو 10 منٹ بول کر کے آئے گا. ہے نہیں حقیقت, یہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ آج ہماری لائف اسٹائل کتنی بدل چکی ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہمارے پاس بہت وقت ہے. ہم آفس میں بھی ہوتے ہیں, ہم اپنے کام پر بھی ہوتے ہیں, اپنے دکان پر بھی ہوتے ہیں, تو اپنے نوکر کو بول کر کے آتے ہیں کہ 10 منٹ کے لیے ذرا دیکھ لیں, میں اپنے بچے کو ٹیوشن سے لانے جا رہا ہوں, ٹیوشن چھوڑنے جا رہا ہوں, اسکول سے لانے اور اسکول سے چھوڑنے جا رہا ہوں. اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, لیکن نماز کو لانے کے لیے مسجد میں وقت ہے. اللہ کے گھر, اللہ کے دین کی تعلیم دینے کے لیے مکتب میں لانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ادھار سودا نظر آ رہا ہے, اس کے فوائد مرنے کے بعد ہمیں نظر آئیں گے. لیکن وہیں اگر کہیں ٹیوشن کے بارے میں پتا چل جائے کہ بچہ 12 ہو چکا ہے اور فلاں کی ٹیوشن فلاں جگہ چالو ہوئی ہے, باپ ساری مصروفیتیں چھوڑ کر کے بچے کی ٹیوشن کی فکر میں لگ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فیوچر دنیا سامنے نظر آ رہی ہے, سودا نقد نظر آتا ہے. میرے بھائی اور دوستو, یہ لائف اسٹائل کو بدلنے کی ضرورت ہے. آج کتنے لوگ ایسے بھی, کتنی مائیں ایسی ہیں, شام میں بچی سے پوچھتی ہے کہ بیٹا ہوم ورک کیا یا نہیں, جب تک ہوم ورک نہیں کر لیتی کھانا نہیں دیا جائے. باپ جب آتا ہے تو پہلے پوچھتا ہے اسکول گیا تھا نہیں گیا تھا, ٹیوشن گیا تھا نہیں گیا تھا, ہوم ورک کیا یا نہیں کیا. یہ ہمارا لائف اسٹائل ہے, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں 1400 سال پیچھے جانے کی ضرورت ہے. ہم آنے سے پہلے اپنے بچوں کو یہ پوچھیں, بیٹا آج کتنی نمازیں تو نے پڑھی ہے, آپ یہ عمل کیجیے, انشاءاللہ دیکھیے آپ کی اولاد کیسے نمازی بن جائے. ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ بیٹا عشاء کی نماز پڑھا یا نہیں پڑھو, جب تک عشاء کی نماز نہیں پڑھو گی کھانا نہیں دو. بدلنے کی ضرورت ہے. اگر اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہو, اگر چاہتے ہو کہ یہ اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہمارے قبر میں ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے, تو اپنی اولاد کو نیک بنائیے, اور نیک بنانے کے لیے نمازی بنانا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ نماز ہی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہے. صحابہ کرام کے واقعات پر اگر ہم دیکھیں تو کہیں ایسا نہیں ملتا کہ صحابہ کرام کی اولاد بھی نمازی, بلکہ بعض روایات میں تو ایسے ثبوت ملتے ہیں کہ جتنے صفیں مردوں کی ہوتی اتنی ہی صفیں بچوں کی بھی ہوتی. یہ حال ہے مسجدوں میں. آج ہم بچوں کو آنے نہیں دیتے, اسی لیے مسجدیں ویران ہوتی جا رہی ہے. ہم بچپنے میں دور کر رہے ہیں, جوانی میں وہ خود نہیں آتے, مسجدیں ویران ہوتی ہے ہماری. آج ہم بچپنے ہی سے بچوں کو مسجد میں لائیں, نماز کی ترغیب دلائیں, انشاءاللہ ہماری مسجدیں ویران نہیں آباد ہو جائے گی. کریں گے انشاءاللہ. تو میرے بھائی و دوست, تو یہ آئیے ایک واقعہ میں بتا کر اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. بس واقعہ بتا کر میں بات ختم کرتا ہوں. ٹائم ہو چکا ہے. صحابہ اکرام کے تعلق سے جو باتیں ملتی ہے, ایک صحابی کے جوان بیٹے کو فوجی رومیوں نے قید کر لیا. سلاخوں کے پیچھے کال کوٹری اندھیرے میں صحابہ اکرام اس صحابی کے والد کی عجیب کیفیت بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں جب بھی اذان ہوتی تھی, یہ قید جو کر لیے گئے صحابی, اس صحابی کے والد جب بھی اذان ہوتی تھی رونا شروع کر دیتے. ہمارا بچہ آج گم ہو جاتا ہے, یا ہم کہیں ادھر ادھر اسے چھوڑ آتے ہیں ہاسپٹل وغیرہ میں, تو جب بھی کھانے پر دھیان ہمیں نظر یاد آتا ہے کہ ہم تو آج اچھا کھا رہے ہیں, ہمارا بچہ کیا کھا رہا ہو. کھانے کے وقت ہمیں بچے یاد آتے. یہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا. جب اذان ہوتی بچے کی یاد آ جاتی, رونا شروع کر دیتے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ صحابی کا معاملہ بڑا عجیب, روتے جاتے اور کہتے ہائے میں تو نماز پڑھ لیا, میرے بچی کی نماز کا کیا معاملہ ہوگا. یہ فکر تھی صحابہ کرام کو اپنی اولاد کی طرف. اور پھر ایک پہاڑ پر جا کر کے کھڑے ہو کر کے روم کی طرف اپنے چہرے کو کر کے اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اے اللہ تو جانتا ہے جب سے میرا بیٹا 10 سال کا ہوا ہے, 10 سال کی عمر سے لے کے آج تک میرے بیٹے نے کوئی نماز نہیں چھوڑی ہے. ایسے تربیت صحابہ کرام. اس کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرا بیٹا جہاں کہیں اس تک یہ میری آواز پہنچا دے کہ یا ابنی صلی وسلی, اے میرے بیٹے فلاں نماز کا وقت ہو چکا ہے, تو نماز پڑھ. ایسے صحابہ کرام کی تربیت تھی.
اپنی اولاد کی سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی میں دوست اپنی اولاد کو نیک بنائیں، اولاد کو نیک بنانے یاد رکھیے اولاد کی نگرانی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ یہ بھی ایک اولاد کو نیک بنانے کا بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، اس لیے کہ یاد رکھیے جو کچھ آپ اپنے والدین کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں اس کی ویڈیو بن رہی ہے، اس کی کاپی بن رہی ہے، اور یاد رکھیے وہی آپ کی اولاد بڑھاپے میں آپ کے ساتھ کرے گی۔ اسی لیے اپنی اولاد کی نگرانی میں والدین کو نہ بھولیں، والدین کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بروا ابناءکم تبرکم ابناءکم، اپنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ اگر تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ جیسا عمل ویسا اس کا بدلہ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، ہم اپنے والدین کے ساتھ جیسا کریں گے ہماری اولاد بھی ویسا ہی کرے گی۔ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جو ہم اپنی ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں وہی ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں، وقت نہیں ہے بتانے کا۔ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، بڑھاپے کا سہارا بنے اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ تو ایک چوتھا اصول یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، وہی اثر ہماری اولاد پر بھی ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ کہی اور سنی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہمیں اپنی اولاد کو نیک بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین جسے اولاد تو نے عطا کیا ہے اے اللہ اسے نیک اور صالح بنا دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں تو اولاد عطا فرما۔ اے الہ العالمین جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ جب ہماری موت آئے تو زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمن ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وعلى ذكر الله تعالى أعلى وجل وهم أكبر